شاہد صاحب اب بات کریں گے 2Ws کی جنہوں نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے شاہین آفریدی کو یہ ٹیسٹ میچ نہ کھیلنے پہ. وقار یونس کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ سوچنا ہے کہ ان کو کروڑ پتی بننا ہے یا بڑا پلیئر بننا ہے, اور ٹیسٹ کرکٹ از دا ریئل گیم. وہ تو ہم ہر کسی سے سنتے ہیں. وقار یونس کا ساتھ ساتھ یہ کہنا ہے کہ مجھے تو ہنسی آ رہی تھی یہ سن کے کہ وہ یہ میچ نہیں کھیل رہے. یہ دونوں یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن شاہین جس طرح سے آج میچ کے دوران بھی بات کر رہے تھے تو انہوں نے اس طرح سے شو کیا ہے کہ یہ سب کا ایک فیصلہ ہے ورک لوڈ مینج کرنے کا. آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ دیکھیں, اگر پاکستان 1-1 ہوتا, میلبرن میں جیتا ہوا ہوتا, سیریز 1-1 ہوتی تو شاہین کو ریسٹ دینے کا فیصلہ غلط ہوتا کہ آپ سیریز جیتنے کے لیے جائیں گے سڈنی میں. 2-0 تھا. ٹیم مینجمنٹ نے سوچا ہوگا کہ اتنے اوور دو میچوں میں اس نے 100 اوورز میں سے صرف 4 گیندیں کم یعنی 99.2 اوورز اس نے کرا لیے ہیں, اور جو سیکنڈ لانگیسٹ جس نے اوورز کرائے ہیں وہ نیتھن لائن ہے جس کے 30 اوورز کم ہیں, جبکہ وہ اسپنر ہے. تو بہت زیادہ اوورز کرائے اس نے, اور یہ شروع سے ہی لگ رہا تھا کہ ایک آدھ ٹیسٹ میچ شاہین شاہ آفریدی بیٹھے گا, اس لیے کہ اس نے آگے 5 T20 میچوں میں کپتانی بھی کرنی ہے. اور آپ یہ اب بہت چیزیں یہ آپ سنیں گے تو اسی لیے آپ کو اپنا بیک اپ بہت تیار کرنا پڑے گا. اگر اس سیریز میں نسیم شاہ ہوتے تو آپ کہتے کہ چلو شاہین شاہ آفریدی کو ریسٹ دینا بنتا ہے, اور آپ 28 سال سے نہیں جیتے, ایک آپ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں. اور شاہین نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں میلبرن میں بہت اچھی بالنگ کی تھی, 6 وکٹیں لی انہوں نے, لیکن ورک لوڈ مینج کرنا بھی ضروری تھا. تو ایک مشکل فیصلہ ٹیم مینجمنٹ نے کیا ہے, لیکن اس پہ ظاہر کرٹیسزم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مشکل فیصلے کی بات نہیں ہے, ہم تو کتنے سالوں سے ورک لوڈ مینجمنٹ پہ پش کر رہے ہیں. جب یہ کام ہونا شروع ہو رہا ہے بولتے بہت کرتے ہیں, لیکن اب یہ شروع ہو رہا ہے نا, کیونکہ وی ہیو ٹو ریئلائز ہی از, آلدو میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اس طرح کی فارم میں نہیں ہے, لیکن ہی از آر پریمیم بالر. آگے T20 ورلڈ کپ بھی ہے جس کی تیاری ابھی شروع ہو جائے گی نیوزی لینڈ کی سیریز سے, پھر اس کے بعد PSL بھی ہے, تو ہی ہیز ٹو پلے اے لاٹ آف کرکٹ. اس طرح کے فیصلے بہت کرنے پڑیں گے. یا تو پھر آپ آل فارمیٹ بولر ہوں, آپ کی اتنی زبردست فٹنس ہو, جس طرح کے آسٹریلین بالرز ہیں ان میں سے بہت سے پلے جیسے جوش ہیزل ووڈ آسٹریلیا کی طرف سے T20 کرکٹ نہیں کھیلتے. پیٹ کمنس چونکہ اب کپتان ہے تو وہ کھیل رہے ہیں ریگولر. مچل اسٹارک بھی آف اینڈ آن ریسٹ کرتے ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا ورک لوڈ مینج کرنا پڑے گا. تھوڑا سا اگر ڈسٹینس ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے اس سیریز میں, 7 تاریخ کو اگر یہ ٹیسٹ میچ ختم ہوگا تو 5 دن بعد 12 تاریخ کو پہلا T20 ہے. تو اس لیے ٹیم مینجمنٹ نے سوچا ہوگا کہ چلو بڑا کی بالر ہے, آپ ریسٹ کرا لیں. لیکن سیریز آپ آلریڈی ہار چکے ہیں. ہاں, سیریز یا تو آپ جیتے ہو یا ہارے ہو تبھی ریسٹ دے. اور آج آپ نے ٹاس بہت اچھا جیت لیا. اگر آپ اسی میچ میں اگر آپ نے 400 رنز کیے ہوئے ہوتے تو آپ کے پاس بالرز پچھلے میچ میں پچھلے 2 میچوں میں عامر نے اور میر حمزہ نے اچھی بالنگ کی ہے. تھوڑی حسن سے جو توقعات تھیں کہ وہ آؤٹ کر کے دے گا وہ ابھی تک پوری نہیں ہو پائیں. تو ڈیبیٹیبل ہے ڈیسیشن, لیکن یہ امیننٹ تھا. ایسے ڈیسیشن اب آپ اور ہوتے رہتے ہیں. بالکل. اچھا, آج کیونکہ سب کی نظریں ساحل پہ تھیں اور اس کے بعد لوگ بڑے اچھے سٹیٹس بھی شیئر کر رہے ہیں کہ سعید انور بھی اپنے ڈیبیو پہ 0 پہ آؤٹ ہوئے تھے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹیلنٹ اس لڑکے میں ہے. بٹ اس سے ہمیں ایک اور طرف بھی ذہن جاتا ہے کہ پاکستان نے بہت سارے پلیئرز کو بہت جلدی ٹرائی کیا ہے اور اس کے بعد وہ ڈراپ ہو گئے ہیں. 2021 سے اب تک ہم 16 ڈیبیو کرا چکے ہیں ٹیسٹ میں, تو بہت سارے ٹرائی کرتے ہیں. کیا ہم فورسی نہیں کر پاتے کہ آگے کریئر کیسا جائے گا, یہ چل پائے گا لڑکا نہیں چل پائے گا؟ بہت جلدی ہم جلد باز قوم تو ہیں, ہم جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں. ہمارے جو کلیگ ہیں ارسلان, انہوں نے ایک بڑا اچھا وہ نکالا تھا, اور چلتے اس کے ساتھ ہی میں ان کا نام تذکرہ کرتے ہیں, ان کو شادی کی بھی مبارکباد. انہوں نے بڑا اچھا ایک اسٹیٹ نکالا تھا کہ جنوری 2022 سے میلبرن ٹیسٹ تک ہم نے 28 مختلف پلیئرز کھلائے ہیں ٹیسٹ میچوں میں. صرف 2 پلیئر ایسے تھے جنہوں نے پورے کے پورے 13 ٹیسٹ کھیلے تھے, بابر اعظم اور عبداللہ شفیق. باقی کسی نے, اور آسٹریلیا کی ٹیم میں اسی پیریڈ میں 2 ہی پلیئر چینج ہوئے. نیتھن لائن کی جگہ ٹاڈ مرفی آئے, نیتھن لائن انجرڈ ہو گئے تھے ایشز میں, اور کیمرون گرین ایک دفعہ بیچ میں کھیلے اور ان کی جگہ پھر مچ مارش آئے. تو ہم بہت جلدی کرتے ہیں. بہت سے پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو کیمپ میں بیچارے آتے ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں. ذیشان ملک ایک نام ذہن میں آتا ہے, اس نے ایک 100 بڑا اچھا بنایا تھا, وہ آیا ہے کیمپ میں, وہ باہر چلا گیا. کامران غلام ریگولرلی ناکنگ دا ڈور, ہر سیزن میں رن کرتا ہے. صاحبزادہ فرحان ہر سیزن میں رن کرتا ہے. پچھلے سیریز میں ہم سری لنکا میں ہریرا کو لے گئے, وہ ہریرا باہر ہو گیا ایک اس والے سیزن پہ, اور پچھلے والے سیزن پہ سائم ایوب اندر آ گئے. اب سائم ایوب ایک ٹیسٹ میچ کھیلیں گے, اب اگلا ٹیسٹ ہمارا اگست ستمبر میں بنگلہ دیش سے ہوگا. T20 میں وہ اللہ کرے نام کما لے, T20 کا اچھا پلیئر ہے.
تو ہم بہت Consistent نہیں ہے، بہت جلد بازی نہیں ہے. اور ہماری چونکہ سیریز آگے پیچھے بہت ہوتی ہے، سلیکٹرز کو یہ چاہیے کہ جو پچھلی ٹیم یا پچھلا کیمپ اناؤنس کیا تھا وہ رکھ لیا کریں کہ آگے کی سیریز کے لیے تو ہمارے یہ پلیئر سے اب ہم نے میچ تو کریں، کم از کم میچ کر لیا. بالکل ایسے ہی. لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے شاہد صاحب، دس از بیکاز کیونکہ بورڈ بھی کمزور ہوتا ہے، ہماری چیزیں بہت ٹیمپرری بیسس پہ ہوتی ہیں، چیئرمین چینج ہوتے رہتے ہیں، سلیکشن کمیٹی چینج ہوتی رہتی ہے، تو اسی طرح پلیئر بھی چینج ہوتے ہیں اور وہ اتنے شارٹ ٹرم ریزلٹ چاہتے ہیں کہ میرے ٹائم پہ کچھ اچھا اگر اس ٹور پر کسی کا صحیح اوپنر کا چانس بنتا تھا تو وہ ہریرا تھا، اور ہریرا کے بعد پھر صاحبزادہ فرحان تھا جو ریڈ بال کرکٹ میں بھی مستقل رنز بنا رہا ہے. اس کے بعد پھر سائم ایوب کا تھا. تو سائم ایوب کو اب آپ نے 2 سیزن کی پرفارمنس پہ دیا تو ہے چانس، لیکن اس کو پھر تھوڑا لمبا چانس دیں تاکہ آپ زیک کرالی کی مثال دیکھ لیں. سب سے اچھی مثال، مستقل وہ فیل ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد اس ایشیا سیریز میں سب سے زیادہ رنز اس کے.